اخلاق کا اندازہ تبھی لگتا ہے نا جب انسان طاقتور ہو، انسان غصے میں ہو پتہ چلتا ہے کیا کر رہا ہے، سامنے جو کھڑا ہو کمزور ہو اور آپ حق پر ہوں پھر پتہ چلتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جانے کے لیے جب تیار ہوتے ہیں تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عثمان، اسلام نہیں لایا تھا، اس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی، اسی خاندان کے پاس رہا کرتی تھی، مگر مسلمان نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانے والا ہوں، میرا دل تو نہیں ہے، مگر آپ مجھے چابی دے دیجئے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ تو اس شخص نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ حضور بہت پریشان ہوئے اور اسے کہا کہ دیکھ عثمان، ایک دن ایسا آئے گا جیسے میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں تیرے ہاتھ خالی ہوں گے، اور تیرے ہاتھ میں جو چابی ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا تو وہ غصہ آگ بلودہ ہو گیا اور لڑنے پر آ گیا، برا بھلا کہنے لگ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر گردن جھکا کر بغیر کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھے چلے گئے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئے، اور جب مکہ فتح کیا، مسلمان طاقت میں ہیں، عورتیں رات کو بدک کر چھپ کر گھروں میں بیٹھ گئی کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، آج تو کسی بھی بچی کی خاتون کی عزت نہیں بچے گی، آج تو عزتوں کے چیچڑے اٹھا دیں گے، عزتیں لوٹی جائیں گی، ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا۔ آج تو مسلمان طاقت سے اس مکہ میں داخل ہوا ہے۔ رات کا وہ پہر ہو گیا، کوئی گھروں میں نہیں گھسا عزتیں لوٹنے کے لیے۔ عورتوں نے اپنے مردوں کو کہا جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمان کیا پلاننگ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ عمل کب کرنا ہے۔ اپنی بچیوں کو چھپائیں، اپنی بچیوں کو بستروں کے اندر چھپایا، سامانوں کے اندر چھپایا کہ عزتیں لوٹ جائیں گی۔ تو جب وہ صحابہ کو دیکھنے آئے تو کوئی بیت اللہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی غلاف پکڑ کر رو رہا ہے، کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے، کوئی کس حالت میں، کوئی شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہے۔ دشمن دیکھ کے پریشان ہوا، یہ کیا ماجرا ہے۔ اور جب صبح کا وقت ہوا تو عثمان کو بلایا گیا، وہی عثمان جس کے پاس چابی تھی، اور کہا چابی دو۔ چابی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالا کھولا، 2 رکعت نفل پڑھی شکرانے کے، صحابہ نے پڑھی، باہر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چہیتے صحابہ جو بڑے عبور والے تھے، مہارت والے تھے، یعنی کہ جن کی وجہ سے بدولت لڑ کے مکہ فتح ہوا، وہ حضور کے قریب ہو گئے، حضور کے خاص خادمین بھی قریب ہو گئے۔ کیوں مسلمانوں کی فتح ہے نا، اب یہ چابی ہمیں ملے گی۔ ہر انسان کے دل کی تمنا تھی یہ چابی کس کو ملے گی، ہر کوئی حضور کے قریب ہونے لگا، مجمع لگ گیا، رش ہو گیا، کونے پہ عثمان بھی کھڑا ہے۔ کیا ماجرا ہے، کیا اخلاق ہے، کیا درس ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے، تمام اپنے محبوب پسندیدہ شخصوں سے، تمام خدام سے نظر قطع کرتے ہوئے کہا عثمان ادھر آؤ۔ عثمان آیا، کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے اور میرے ہاتھ میں یہ چابیاں ہوں گی، پر میں تمہاری طرح ظالم نہیں، یہ چابیاں تم ہی رکھو اور تمہارے خاندان ہی اس چابی کا رکھوالا ہے، چاہے تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو۔ عثمان کے تو جیسے ہاتھ میں چابی آئی، اس کی تو پاؤں سے زمین نکل گئی، دل پہ لگے ہوئے کفر کے تالے کھل گئے اس چابی سے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اکیلا میں عثمان، آپ چاہیں تو قتل کروا دیں، آپ اس کا بدلہ لیں، مجھے غصہ کریں، ماریں، آپ نے تب بھی اس چابی کا مجھے کفر ہونے کے باوجود مالک بنایا، تو آج مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔
ایک عمل سے کلمہ پڑھا وہ پورا خاندان عثمان کا آج تک وہ چابی کا رکھوالا ہے۔ حضور نے کہا قیامت تک یہ چابیوں کے محافظ حفاظت تیرا خاندان کرے گا۔ یہ ہے اخلاق، یہ تھا اسلام جس کی وجہ سے ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، آئندہ بھی اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہ حضور والے اخلاق، وہ حضور والے صفات، وہ اعمال ہماری زندگیوں میں، ہماری اولادوں کی زندگیوں میں لائیں، جس کی وجہ سے مسلمان متحد ہو کر اس پورے عالم میں بادشاہی کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔